اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ارسل آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہنا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ارسل کو بہت زیادہ نیند آئی ہے، ہم جلدی سے شروع کر لیتے ہیں کہانی۔ اچھا تمثیل آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ چونکہ دائیں طرف عروہ کے، آپ بتاؤ کہ اسد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسد کہتے ہیں شیر کو، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر۔ تو اسد اللہ کا لقب یا نام کن صحابی کو دیا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بالکل درست ہے جواب۔ اور حضرت حمزہ کو ان کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب بھی دیا تھا، یعنی سید کہتے ہیں سردار کو، یعنی شہیدوں کا سردار۔ اور حضرت حمزہ کے بارے میں ہم آج کہانی سنائیں گے۔ عروہ جب بھی ہم کہانی شروع کرتے ہیں آپ کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جمائی کیوں آتی ہے؟ تمثیل آپ کو پتہ ہے جمائی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نیند آتی ہے اور دوسروں کو دیکھ کے بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بعض دفعہ نیند جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ تمثیل نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب کسی دوسرے کو دیکھیں کہ وہ جمائی لے رہا ہے تو پھر بھی جمائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ارسل جب کسی دوسرے کو دیکھیں نا کہ وہ ہنس رہا ہے، اسمائل کر رہا ہے، تو بھی انسان مسکراتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکراتے رہا کرو، مسکراتے رہنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی اگر ایک معاشرے میں ایک شخص مسکرائے گا تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی مسکرائیں گے، جیسے عروہ کو دیکھ کے باقیوں کو بھی نیند آ جائے گی نا، اس طرح سے اگر آپ مسکراتے رہو گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ خوش خلقی بھی ہے، اچھا اخلاق بھی ہے کہ انسان کو اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اچھا ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ حضرت حمزہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے عروہ؟ ارسل آپ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، کیا لگتے تھے؟ تمثیل آپ بتاؤ۔ چچا۔ چچا لگتے تھے، بالکل۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ سے کتنے بڑے تھے؟ تقریباً 4 سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4-5 سال عمر میں بڑے تھے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے سب سے مضبوط اور طاقتور شخص تھے، اور ان کا مشغلہ تھا شکار کرنا، اور شیروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ وہ عام چھوٹے موٹے شکار نہیں کرتے تھے بلکہ لائنز کا، شیروں کا شکار کرتے تھے، اس قدر بہادر تھے وہ۔ ارسل آپ نے کبھی شیر دیکھا ہے؟ کہاں پہ؟ پچھلے سال دیکھا تھا نا شیر آپ نے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ نے شیر دیکھا ہے؟ اور پھر شیر کو شکار کیوں کرتے تھے؟ کھانے کے لیے؟ نہیں، کھانے کے لیے شکار نہیں کیے جاتے، بس پرانے زمانوں میں، آج کل بھی جو بہادر ہوتے ہیں ان کا مشغلہ تھا کہ شیروں کو شکار کر کے ان کی کھال اتار کے اپنے گھروں میں لگا لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے پچھلے سال جب جلسے پہ گئے تھے شیر دیکھے تھے ہم نے، ہے نا، جہاں پہ زیبرا بھی دیکھا تھا ہم نے، جرافہ بھی دیکھا تھا، ہے نا۔ چلو اچھا، اب ہم جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ اس قدر بہادر تھے کہ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کشتی کرنا بھی ان کا مشغلہ تھا، فائٹ کرنا، ہے نا، یعنی اس قدر بہادر تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خطرناک یا سب سے زیادہ بڑا دشمن کون تھا عروہ؟ تمثیل؟ ابو جہل۔ ابو جہل تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کو کیا بولتے تھے؟ ابو جہل تو بولتے تھے اس لیے کہ اس نے جہالت کی انتہا کر دی تھی، لیکن اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ۔ جب اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا، تو اس سے پہلے سب لوگ اس کو حکمت کا باپ کہتے تھے کہ اس کے پاس بڑا علم ہے، لیکن وہ علم کا کیا فائدہ، کیونکہ جب تکبر ہو انسان میں تو علم بھی فائدہ نہیں پہنچایا کرتا۔ اس لیے جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو لوگ اس کو ابو جہل کہا کرتے تھے، اور وہ بڑا خطرناک دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، جو صحابہ تھے ان کو تنگ کیا کرتا تھا، مارتا تھا، ہے نا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور کچھ بھی نہیں کرے تھے، ان کو جا کے برا بلا کہنا شروع کر دیا اور تنگ کیا، اور بہت زیادہ نا بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت حمزہ کی ایک خادمہ یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، اور جب شکار کھیل کے واپس آئے نا بڑے فخر سے کہ میں آج بہت بڑا شکار کر کے آیا ہوں، تو ان کی خادمہ نے کہا کہ آپ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں،
اپنے گھر کی خبر لیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو خادمہ کہتی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے، اس قدر بدتمیزی کی ہے، اس طرح سے آ کے تنگ کیا ہے، اور آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ بالکل خاموش رہے ہیں، تو آپ تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، تو ان کو تو آپ ان کی حفاظت کر نہیں سکتے۔ حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا، عروہ وہ سیدھے گئے، پوچھا کہاں پہ ہے ابو جہل؟ ابو جہل اس وقت خانہ کعبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اور حضرت حمزہ گئے اور جاتے ساتھ ہی اپنی جو کمان تھی نا، جس سے وہ شکار کھیلتے ہیں، تیر اور کمان زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا خون بھی نکل آیا، اور اس قدر زور سے ماری کہ وہ جو دوسرے ساتھی تھے ابو جہل کے، وہ اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور دوڑنے لگے، یعنی پکڑنے لگے۔ تو ابو جہل نے روک دیا، کیونکہ حضرت حمزہ کو اس قدر غصہ تھا اور وہ اس قدر دلیر اور بہادر تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ بڑے بہادر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بھتیجے کو اس طرح سے بدتمیزی کی ہے اور برا بھلا کہا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ میرے ساتھ لڑ کے دیکھو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ ان کو اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام پھیلانے کی وجہ سے تنگ کرتے ہو، میں بھی آج سے مسلمان ہوں، اگر ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو۔ تو ابو جہل جو ہے نا، وہ اس نے کہا کہ نہیں آپ میری ہی غلطی تھی، میں نے آج زیادتی کی تھی۔ تو یہ تھا قبول اسلام کا واقعہ۔ اور اب شہادت آپ کی کس طرح سے ہوئی تھی؟ آپ نے جب جنگ بدر بھی لڑی اور جنگ احد میں بھی، میں نے کہا نا بڑے بہادری سے وہ لڑا کرتے تھے اور سب لوگ جانتے تھے ان کو۔ ایک عورت تھی ہند، اس کا باپ سردار، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مر گیا تھا جنگ بدر میں۔ تو اس نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا کہا تھا اگر تم حضرت حمزہ کا کلیجہ لا کے مجھے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو وہ بہت ماہر تھا، نیزہ باز، نیزہ پھینکنے والا۔ تو جنگ احد میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، بڑی بہادری کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور وہ جو نشانے باز تھا وحشی، اس نے طاق کے نشانہ لگایا جو آپ کے پیٹ میں لگا نیزہ، اور آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی مسئلہ کرنا کہتے ہیں کہ اعضاء کاٹنا، پیٹ کاٹ کے کلیجہ نکالا جو کہ اس ہند نے چبایا بھی تھا۔ اور پھر حضرت حمزہ کو ظاہر ہے وہاں پہ قریبی قبرستان میں باقی جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے ساتھ دفنا دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کہانی کو یاد رکھنا، اور اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ بہادری جو ہے، شجاعت، یہ بھی بہت اچھا خلق ہے، یہ اپنانا چاہیے، اور اصل بہادر وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے۔ اچھا عروہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔